مولانا مودودی کی زندگی کے حوالے سے اگر آپ کچھ ان کی زندگی کا کوئی ایک وہ ان کی شخصیت کا ایک وہ پہلو اگر آپ کوئی بیان کر سکیں. میں ڈر لگتا ہے مجھے بات کرتے ہوئے، اس لیے کہ نا لوگ ابھی بالکل قریب کی شخصیت ہے نا، تو لوگ جو ہے نا بہت قریب سے جیسے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. میں اپنا ہاتھ بھی اگر ایسے دیکھنا چاہوں تو مجھے تھوڑا دور کرنا پڑے گا نا، نظر نہیں آئے گا. ہاں تو مولانا کی شخصیت میں تو میری کیا بساط کہ میں ان پہ بات کروں، اور کیا میں مگر بہت زیادہ ان سے امپریس ہوں، بہت متاثر ہوں. اور میں سوچتا ہوں کہ یار اتنے میرے قریب سے ایک آدمی گزر گیا، اتنا بڑا آدمی کہ جس کو کہنے والے کہتے ہیں کہ یعنی 1400 سال میں جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی شخصیت نظر نہیں آتی. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد، صحابہ تابعین ان کے بعد جو لوگ ہیں، یہ تو ایک سیریز لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. ورنہ صحابہ، بھائی صحابہ میں جو ہے وہ منافق بھی تھے، فاسق بھی تھے، فاجر بھی تھے، جن کا حضور نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے. ہاں جن کا حضور نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے. وہ واقعات ہیں پورے تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں ہیں. تو صحابہ تو ہمارے لیے ایک ایسا لفظ بنا دیا گیا ہے کہ جیسے کو کوئی ایک جگہ ہے وہاں سے اس سے بھائی ادھر دیکھ کے یوں منہ کر لو کہ بھائی، لیکن جبکہ ان کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو 1300-1400 سال میں لوگوں نے نہیں دیکھی. آپ دیکھیے ان کا کہ وہ کس طرح کے ہیں. میاں طفیل محمد ان کے بہت قریبی ساتھی تھے، تو ان کے ساتھ بہت رہے. تو انہوں نے ایک بار ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک دن میں بہت غور کیا، تو میں نے پھر مولانا سے کہا کہ مولانا آپ پان کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ نا مجھے بہت زیادہ دیکھنے کے بعد برسوں تو مجھے لگا کہ بس یار اگر یہ آدمی پان نہیں کھایا تو یہ کیا آدمی ہے. لیکن ان کو لگا کہ یہ پان کیوں کھاتے ہیں، یعنی اتنا عظیم آدمی جو ہے ان کو عجیب سا لگا کہ یہ پان کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کبھی ان میں کوئی چیز ہی ایسی نہیں دیکھی کہ میں کہوں گا یہ کیوں کرتے ہیں، وہ ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. اور بہت بڑے آدمی تھے، اور ان کی بہت ساری چیزوں سے جو ہے نا ان کی بڑائی جھلکتی ہے. ایک تو جیسے ان کا جواب نہ دینا کسی کو، وہ انہوں نے کبھی کسی کو پلٹ کے جواب نہیں دیا. 52 کتابیں لکھی گئیں ان کے زندگی میں، جو ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں. لوگوں نے اپنی ٹل کا زور لگا لیا، دم تک ان کی جو ہے نا اس کا زور پہ جو ہے نا کھڑے ہو گئے، اور وہ آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا. ان 52 کتابوں کے لکھنے والوں کے بعض کے نام تک مٹ چکے ہیں، ان کی قبریں بھی نہیں پتا کہ کہاں ہیں. اسی سے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ہاں اس سے ایک واقعہ یاد آتا ہے. جی جی چھوٹا سا واقعہ ہے. جی جی. ان کے جو فرزند ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ مسجد والا واقعہ تو لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ کتنی اہم بات ہے کہ ایک بھائی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ مجھے کچھ کہہ دیں ابھی یہاں، وہ اس کے آپ کوئی بات کہہ دیں میں اس طرف آؤں گا نہیں کبھی. بالکل بالکل. لیکن وہ ہر جمعے کو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے. وہ مولوی ان کو دیکھ کے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا تھا، اور کیسی کیسی باتیں کی اس نے اس زمانے میں کہ. لیکن انہوں نے کیا جواب دیا جب ان کے بچوں نے کہا آپ یہاں کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے جتنا میرا مطالعہ ہے قرآن و حدیث کا، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ جو شخص مودودی کو برا بھلا کہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ جواب ہے. کہنے میرا بہت مطالعہ ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کا بہت مطالعہ ہے. تو انہوں نے کہا میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ کوئی آدمی مودودی کو کچھ کہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ ان کا جواب تھا. اور 1000 واقعات ہیں ان کے. جب ان پہ گولی چلی تو لوگوں نے کہا مولانا بیٹھ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بیٹھ گیا جی انہوں نے کہا اگر میں بیٹھ گیا تو کون کھڑا رہے گا. وہ بہادر آدمی تھے. اور بہادری کس کو کہتے ہیں؟ بہادری کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے کو بہادری کہتے ہیں. یہ کام بہادر آدمی کا ہی ہے. ہاں وہ یہ بھی انہوں نے کہا ہے. انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ بہادروں کا کام ہے یہ. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کا کام نہیں جو پیٹ پھیر لیں. بزدلوں کا کام نہیں ہے. اور بہادری ہے کیا؟ آج کل بہادری کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ بہادر اس کو سمجھتے ہیں لوگوں کو مار کوٹ کر رہا ہوں. نہیں، گالم گلوچ کرتا ہوں. لوگ اس کو بہادر بڑا بہادر آدمی ہے. نہیں 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 نہیں. بہادر کون ہے؟ بہادر تو حسین ہے. بہادر حسین ہے. ہاں بہادری تو گردن کٹوا لینے کو کہتے ہیں بہادری.
گردن اڑا دینے کو نہیں کہتے. اور پھر بہادری حسین کی حسینیت کا جھنڈا لے کر چلنے والے کو کہتے ہیں. بالکل بالکل. اب آج جو ہے وہ آپ غور سے مطالعہ کریں, دیکھیں, اگر آپ کو اللہ نے آنکھ دی ہے تو آپ کو حسینیت کہاں نظر آئے گی؟ حسینیت آپ کو یہیں نظر آئے گی. اور یزیدیت کہاں نظر آئے گی؟ یزیدیت وہیں نظر آئے گی آپ کو, کہ جہاں یزیدیت کو لوگ برا کہہ رہے ہیں لیکن آج بھی وہ یزید کا دسترخوان سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو سال بھر رشوت کا پیسہ جمع کر کے اور سال کے آخر میں جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ امام حسین کی سبیل لگاتے ہیں, سبیل لگا کے اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے. نہیں, یہ نہیں حسینیت نہیں ہے. حسینیت یہ نہیں ہے. حسینیت حسین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا حسینیت ہے. یہ مثال 12 ربیع الاول میں ملتی ہے. بالکل. ہم پورے سال حضور کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے. ہاں, تو حضور سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے سر پہ ایک وہ لگا لیں اور اس پہ جھنڈا لگا دیں. نہیں 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 نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے دیکھا, ان کو فیل ہوا کہ شاید اصحاب صفہ میں سے تھے, کہ ان کو لگا کہ حضور کو نا بھوک لگ رہی ہے. وہ گئے اور انہوں نے کہیں مزدوری کی, کسی کے کھیت میں ڈول پانی کے بھر کے ڈالے اور ان کو کچھ کھجوریں ملیں اور وہ لے کے آئے اور لا کے حضور کی خدمت میں پیش کی. تو حضور نے کہا کہ تمہیں کیسے جو ہے وہ کہنے کہ مجھے لگا کہ آپ کو بھوک لگی. ہاں, حضور نے کھائی. پھر انہوں نے کچھ سوال کیے حضور نے ان سے. حضور نے کہا کہ اے فلاں تم جو ہے وہ کیا مجھ سے بہت محبت کرتے ہو؟ تو وہ تو بہت رونے ہونے لگے. وہ کہنے لگے کہ ہاں حضور میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. حضور نے 3 بار پوچھا ان سے, مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ بہت محبت. پھر کہنے لگے, حضور نے کہا کہ پھر تیار ہو جاؤ, مصائب تمہاری طرف ایسے آئیں گے جیسے نشیب میں پانی آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور سچی محبت کرنا دنیا کا نقصان ہے. بہادر آدمی کا کام ہے. ہاں, یعنی آپ نے فرمایا کہ پر تم واقعی اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو تیار ہو جاؤ, مصائب تمہاری طرف ایسے آئیں گے جیسے نشیب میں پانی آتا ہے. اب سوچئے کہ کیا امام حسن امام حسین کیا حضور سے محبت کرتے ہوں گے؟ شدید کرتے ہوں گے. تو ان کا کیا ہوا؟ ایک کو زہر دے کے مارا گیا. تو یہ کوئی دنیا کی مصائب کیا ہوں گے؟ ہاں, یہ دنیا کی منفعت کا سودا نہیں ہے. اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا ہے مومن کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا کوڑا اٹھا رہے ہو. جیسے آپ اپنے بچے کو 3rd ریٹ کوئی چیز نہیں کھانے دیتے, آپ کہتے ہیں بیٹا تھوڑا سا رک جاؤ, میں آپ کو بہت اچھی چیز کھلا دوں گا اسی جیسی, اسی نام. اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتا ہے. اللہ بھی جو ہے وہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تو ہم نے رکھا ہوا ہے, تم ادھر کہاں بیچ بیچ میں رکتا ہے, دیکھتا ہے کہ یہ لے لوں وہ لے لوں یہ لے لوں. چھوڑو اس کو, تم اپنا سفر پورا کرو اور آؤ, پھر دیکھو ہم نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت. باتیں تو بہت ساری ہوتی رہی گی انشاءاللہ. پھر کبھی انشاءاللہ پھر موقع ملا, پھر آپ نے کبھی وقت دیا تو انشاءاللہ بیٹھیں گے. آخر میں چاہتے ہوئے حضور کی شان اقدس میں ایک نعتیہ کلام صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یاد ہے کہ 1-2 شعر مجھے یاد ہیں کہ میں نے لکھے تھے ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کہ پریشاں جس کی خاطر تھا وہ آج آ ہی گیا آخر. پریشاں جس کی خاطر تھا وہ آج آ ہی گیا آخر. زمانہ اپنی گردش کا صلہ پا ہی گیا آخر. پریشاں جس کی خاطر تھا وہ آج آ ہی گیا آخر. زمانہ اپنی گردش کا صلہ پا ہی گیا آخر. زمانہ اپنی گردش کا صلہ پا ہی گیا آخر. فلک نازاں تھا اپنی سربلندی پر بہت لیکن فلک نازاں تھا اپنی سربلندی پر بہت لیکن زمین کی رفتوں سے آج شرما ہی گیا آخر. واہ سبحان اللہ. یہ 2 شعر تھے. بہت زبردست, بہت اعلیٰ. بہت شکریہ نوازش آپ کی, آپ کا بڑا پن, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. باتیں اور بہت ساری تھیں, سوال اور بہت سارے تھے, کیونکہ جب ایک
ایک بڑا آدمی جب ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے, ہمیں موقع ملتا ہے بات کرنے کا, تو سوالات کا سلسلہ رکتا نہیں, ختم نہیں ہوتا ہے, لیکن وقت چلتا نہیں ہے, کسی کے لیے بھی چلتا ہے لیکن وقت ہمیشہ چلتا رہتا ہے, رکتا کسی کے لیے نہیں ہے. اور وقت جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے, اور بڑے آدمی کا وقت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم نے آج کا پروگرام ختم کرنے اور آپ سے اجازت لینے کی جسارت کی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور اپنے دوستوں تک اگر دوستوں تک یہ پیغام آپ پہنچاتے ہیں تو اس کے اندر سے بہت ساری باتیں آپ کو ایسی قیمتی ملیں گی کہ جو آپ کو روزانہ کے دیکھنے والے ٹی وی ڈراموں میں اور دیگر پروگرامات میں یا پھر سوشل میڈیا کی کسی ویڈیو میں نہیں ملیں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئر کی ہوئی یہ ویڈیو, اس کے اندر سے کوئی ایسی بات ہو جو کسی کا دل چھو لے اور کسی کا دل بدل دے, اور اس کا دل بدلنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے. اس پروگرام کو اور اس پیغام کو یاد رکھیے گا. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آف. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.